الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم إنك أنت السميع العليم صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ گرامی قدر میزبان مکرم حضرت مولانا عبدالمنان صاحب، ارباب علم و دانش، واجب الاحترام علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج 13 نومبر 2020 ہم یہاں جامعہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، کوٹ ادو، پنجاب، پاکستان میں جمعہ کی نماز سے قبل مختصر سے وقت کے لیے اپنے رب کی رضا کے حصول کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آج دنیاوی زندگی کے سفر میں آپ سب سے پہلی ملاقات کی خوشی حاصل ہو رہی ہے۔ کوٹ ادو میں 9 سال کا تھا جب پہلی مرتبہ آیا تھا۔ میرے استاذ حضرت قاری عبدالرزاق صاحب کوٹ ادو کے تھے، جو ہمیں گھر پر قاعدہ پڑھانے آتے تھے۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان انہوں نے اپنے گاؤں میں رکھا تھا، جگہ مجھے گاؤں کا نام یاد نہیں ہے، تو وہاں پر پہلی مرتبہ حاضری ہوئی تھی۔ بہرحال دعا ہے کہ اللہ ہماری ان محبتوں کو روز محشر تک قائم رکھے۔ میں ظاہر ربیع الاول ہے، بہت زیادہ سفر ہیں، رات بھی میں بہاولپور کے قریب ایک جگہ ہے نورپور، وہاں سے واپس ہوتے ہوتے اور سوتے سوتے 3 بج گئے تھے۔ پھر نماز فجر کے بعد یہاں کے لیے تیاری کی، قیام میرا جو ہے وہ ملتان سے بھی آگے پونا گھنٹہ وہاں تھا۔ تو حضرت جب روڈ خراب ہوتا تھا تو اس کو فرماتے تھے یہ بیمار روڈ ہے کم وقت۔ تو پھر میں نے ان کو شاکر شجاع آبادی کا ایک تأثر سنایا۔ جب میں بہت تھک جاتا ہوں، نڈھال ہو جاتا ہوں، ظاہر ہے میرے بچے چھوٹے ہیں، ان کی جدائی، تو پھر مجھے شاکر شجاع آبادی تسلی دیتا ہوا یاد آتا ہے۔ کہتا ہے اتھاں جو بھوگ بھوگے ہیں اتھاں کوئی تاں جزا مل سی۔ آپ لوگ تو سرائکی کے ماشاءاللہ بھوگ بھوگے کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتھاں جو بھوگ بھوگے ہیں، یہاں جو مشقتیں اٹھا رہے ہیں، یہاں جو تکالیف گوارا کر رہے ہیں، یہاں جو اہل و عیال کا فراق برداشت کر رہے ہیں، اتھاں جو بھوگ بھوگے ہیں اتھاں کوئی تاں جزا مل سی، تھکیڑے سارے لہوے سے نبی مل سی، خدا مل سی۔ اگر رب مل جائے ان مشقتوں پر، بڑا سستا سودا ہے رب کعبہ کی قسم، جس رب کے حصول کے لیے حسین نے گلا کٹوایا۔ سمیہ 2 ٹکڑے ہو گئی تھی، بلال تپتی ہوئی ریت پر لیٹ کر احد احد تو کہتا تھا، کسی روایت میں نہیں آتا کہ آنسوؤں کا ایک قطرہ بھی بہاتا تھا۔ نہیں ملے گا آپ کو۔ میرے عزیز دوستو، مضامین بہت زیادہ ذہن میں آ گئے ہیں اور میں اب سوچ رہا ہوں کہ آپ سے بات کیا کروں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں انسانیت کی تعمیر کے لیے تشریف لائے۔ کچھ لوگ لوہے کو قیمتی بناتے ہیں، کچھ لکڑی کو قیمتی بناتے ہیں، کچھ مٹی کو قیمتی بناتے ہیں، کچھ پتھروں کو قیمتی بناتے ہیں۔ محمد نے انسان کو قیمتی بنایا ہے۔
آپ دیکھیے نا، یہ لوہے کا راڈ ہے، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو لوہار یاد آتا ہے. ہم یہ صوفہ دیکھتے ہیں تو نجار ترکھان یاد آتا ہے. ہم یہ عمارت دیکھتے ہیں معمار یاد آتا ہے. ہم کھیت کھلیان دیکھتے ہیں تو کسان یاد آتا ہے. میں اپنی نظر کو کیا کروں، جب ابو بکر و عمر عثمان و علی کو دیکھتا ہوں محمد مصطفیٰ یاد آتا ہے. ایسا کامل استاذ بن کر تشریف لائے، انما بعثت معلما، ایسا کامل استاذ بن کر تشریف لائے کہ جن کے شاگرد اتنے عمدہ ہیں کہ حضرت میں کہا کرتا ہوں محمد کے بعد نبی آنا تو ممکن نہیں. میرا ایمان مجھے کہتا ہے کہ اب ابو بکر کے بعد صدیق بھی قیامت تک نہیں آ سکتا. ہاں، اب آج چونکہ جمعہ ہے، وقت بھی مختصر ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں تمہید کے بغیر ہی اپنے آقا کی کچھ خوبصورت باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں. تو پھر آئیے محرم اسرار کی باتیں کریں، قافلہ سالار کی باتیں کریں، ذکر چھیڑیں رازدار عرش کا، سید الابرار کی باتیں کریں. رحمت عالم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر بن کر تشریف لائے. فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اچھا ایک بات عرض کر دوں، قرآن کریم ہمارے استاذ ہیں، میں نے خیر المدارس میں مشکات تک پڑھا، مولانا محمد عابد صاحب، انہوں نے یہ جملہ ہمیں اتنا یاد کروایا حضرت کہ اب بے ساختہ زبان پر آتا ہے کہ قرآن قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن ہدایت کا کلام ہے. اس میں جب بھی اللہ کوئی بات بیان فرمائیں گے، کوئی واقعہ بیان فرمائیں گے تو اس میں بصائر ہوں گے، اس میں عبرتیں ہوں گی، اس میں مواعظ ہوں گے، اس میں بصیرتیں ہوں گی، وہ محض قصہ نہیں ہوگا. حق تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ قرآن میں ذکر فرمایا کہ جب انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تھی. اب اس میں عبرتیں کیا ہیں، بصیرتیں کیا ہیں، میں کوشش کروں گا تھوڑے سے وقت میں آپ کے سامنے رکھ دوں. فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. آئیے میرے محبوب، میں آپ کو بتاؤں، آپ کوئی عام شخصیت تو نہیں، آپ تو اپنے دادا ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہیں. جب انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اپنے فرزند اسماعیل کو ساتھ ملا کر بیت اللہ کی دیواریں اٹھائیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے پتھر اکٹھے کیے، پانی کا انتظام بھی کیا، گارا بھی بنایا، پتھروں کو سجایا اور پھر ان کو مہکایا. اور پھر میرے محبوب اپنی امت کو بتا دینا، نیکی کرنے کے بعد اکڑا نہ کریں، نیکی کے بعد قبولیت کی دعا کیا کریں. ہاں میرے عزیز دوست، ہمارا تو مزاج یہ ہے کہ 40-50 سال نمازیں پڑھتے ہیں، خود اپنے نام کے ساتھ نمازی نہیں لکھواتے ہیں. ایک حج کر کے آتے ہیں، سب سے پہلے نام کے ساتھ حاجی لکھوا لیتے. نیکی کے بعد تکبر نہیں، نیکی کے بعد اکڑنا نہیں، نیکی کے بعد گھمنڈ نہیں، نیکی کے بعد عاجزی دکھانی ہے، رب کو قبولیت کی دعا کرنی. ابراہیم جیسا جلیل القدر نبی، بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی، چہرہ اور جسم پسینے سے شرابور، لیکن نیکی کے بعد اکڑے نہیں، دامن پھیلا لیا. عرض کیا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. الہ العالمین، سب سے پہلے تو التجا یہ ہے کہ اگرچہ قبولیت کے قابل نہیں لیکن میری نیکی قبول فرما. تقبل کا ترجمہ کر رہا ہوں، تفاعل کے بعد سے ہے، اس میں تکلف کا مادہ موجود ہے کہ الہ العالمین میری کاوش میں کوتاہی بھی ہے، میری کوشش میں کمزوری بھی ہے، لیکن تو بہانہ کرنے پر بھی معاف کر دیتا ہے. تو ایسا قدردان ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر راضی ہو جاتا ہے. میں نے تیرے گھر کی تعمیر کی ہے، میں گزارش کرتا ہوں قبول فرما.
اور فرمایا انک انت السمیع العلیم، کیا کروں، تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں، تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں نا جو اپنے بندے کا درد دل سنے، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کی صدائیں سنے۔ اور پھر لوگ تو سنا کرتے ہیں نا الہ العالمین، تو صرف سنتا ہی نہیں، تو تو قبول بھی کرتا ہے۔ انک انت السمیع العلیم، پہلی دعا یہ ہے کہ میری کاوش قبول فرما۔ دوسری دعا عرض کیا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ مزدوری کی ہے میں نے، پتھر اٹھائے ہیں، اپنے معصوم اسماعیل کو ساتھ ملا کر تیرا گھر بنایا نا الہ العالمین، میں نے نوکری پوری کی ہے، مجھے مزدوری بھی عطا فرما۔ اور مزدوری کے طور پر سونا نہیں چاہیے، چاندی نہیں چاہیے، ہیرے نہیں چاہیے، جواہرات کا تقاضا نہیں، زرعی رقبوں کا سوال نہیں، کوئی چیز دنیا کی نہیں چاہیے مجھے الہ العالمین۔ میں تو صرف یہ التجا کرتا ہوں کہ اگر ابراہیم کی مزدوری تجھے پسند آ گئی تو ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، میری گزارش قبول فرما، میری دعا قبول فرما، اور اس کاوش کے نتیجے میں میری اولاد کو قیامت تک کے لیے ایمان عطا فرما۔ سب سے قیمتی چیز مانگ لی نا ابراہیم نے، سونا بھی فنا ہو جاتا ہے، چاندی بھی فنا ہو جاتی ہے، مال و دولت بھی ختم ہو جاتا ہے، مٹی میں ملیا میٹ ہو جاتا ہے۔ ابراہیم نے وہ چیز مانگ لی جس کو موت بھی ختم نہیں کر سکتی، جس کو زلزلے بھی توڑ نہیں سکتے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا۔ ابراہیم نے عرض کیا الہ العالمین میری اولاد کو ایمان عطا فرما، اور جو میں نے گھر بنایا، میں نے دیواریں تو بنا دی لیکن مجھے پتہ ہی نہیں یہاں سر کیسے جھکاؤں، مجھے بھی عبادت کے قرینے سکھا، میری اولاد کو بھی یہاں حاضری کے طریقے سکھا۔ کتنی دعائیں ہو گئی جی، کتنی ہو گئیں؟ سفر میں کر کے آیا ہوں، تھکے ہوئے آپ لگ رہے ہیں، کمال ہے جی۔ ویسے جمعہ کے روز جمعہ کے بعد کھانا کھانا سنت ہے، عام دنوں میں ظہر سے پہلے کھانا کھانا سنت ہے، تو اس لیے آج اس سنت پر عمل کریں گے۔ ذرا زندگی کا ثبوت دے کر یہاں تشریف رکھیے۔ کتنی دعائیں ہو گئی جی؟ تیسری دعا حضرت ابراہیم نے ایسی کی کہ میں تو حیران ہو گیا جی۔ عرض کیا وَتُبْ عَلَيْنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، الہ العالمین میری امت مسلمان تو ہوگی لیکن میں تسلیم کرتا ہوں کہ وہ فرشتے نہیں ہوں گے، معصوم نہیں ہوں گے، ان سے کبھی گناہ بھی ہو جایا کریں گے، ان سے کبھی خطائیں بھی سرزد ہوں گی، وہ زندگی کے سفر میں ٹھوکریں بھی کھائیں گے، تیری نافرمانی کے مرتکب بھی ہوں گے، اور کچھ نادان تو اتنے گئے گزرے ہوں گے کہ وہ حج عمرے پر آئیں گے پھر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ اگر میری اولاد سے یہاں آنے کے بعد کوئی غلطی ہو جائے تو عذاب نہ دینا، ان کو معاف کر دینا۔ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ تجھ سے زیادہ معاف کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں نا۔ اللہ نے جب سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو فرشتوں سے کہا تھا اسجدوا لآدم، آدم کو کیا کرو، فسجدوا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، ایک نے نہیں کیا۔ حق تعالی نے فرمایا فخرج انک رجیم، دور ہو جاؤ میری نگاہوں سے۔ تو نے حکم کو دیکھا، حاکم کو نہ دیکھا، تو نے یہ تو دیکھا کہ آدم کو سجدہ کرنا پڑ رہا ہے، یہ نہ دیکھا کہ اس سجدے کا حکم دینے والا کون ہے۔ فخرج، نکل جا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اعلان سن لو، اب روز محشر تک میں تجھے رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھوں گا۔
ابلیس نے یہ سن تو لیا عزیز دوستو اور اللہ کے دربار سے دور بھی ہو گیا، لیکن میں آپ کو بتاؤں قسم اٹھا کر اس نے ایک اعلان کیا، اور قسم بھی کوئی چھوٹی موٹی چیز کی نہیں اٹھائی، کہنے لگا وعزتی کا یا رب، الہ العالمین مجھے تیری عزت کی قسم، لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحہم فی اجسادہم، جس انسان کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے تو نے مجھے ملعون بنا دیا نا، اپنی نگاہ رحمت سے دور کر دیا نا، میں تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں اتنے گناہ کرواؤں گا ان سے، اتنی خطائیں کرواؤں گا ان سے، اتنا دور لے جاؤں گا تجھ سے کہ تو بھی کہہ دے گا قلیل من عبادی الشکور، تھوڑے بندے میرے بنے ہیں، زیادہ دور ہو گئے۔ یہ قسم کس نے کھائی تھی جی؟ ابلیس نے، اور ایک قسم کھائی، قربان جاؤں اپنے رب کی رحمت پر، قربان جاؤں اپنے رب کے معاف کرنے پر۔ حق تعالیٰ نے فرمایا ابلیس تو ایک قسم کھا کر جو اعلان کر رہا ہے، میں 4 قسمیں کھا کر اس کا جواب دے رہا ہوں۔ فرمایا وعزتی وجلالی وکرمی وعلو مکانی، تو جتنا چاہے میرے بندوں کو گمراہ کر لے، تو جتنا چاہے ان سے خطائیں کروا لے، جتنا چاہے تو انہیں مجھ سے دور لے جا ابلیس، تو نے ایک قسم کھا کر ان کی گمراہی کا اعلان کیا، میں 4 قسمیں کھا کر تجھے بتانا چاہتا ہوں، وعزتی وجلالی وکرمی وعلو مکانی، مجھے میری عزت کی قسم، جلال کی قسم، مجھے میرے مقام کی قسم، اور مجھے میری رحمت کی قسم، جتنا چاہے تو ان سے گناہ کروا لے، جب کبھی بھی یہ اپنے گناہوں کو لے کر شرمندہ ہو کر میرے در پہ آئیں گے، آنسو بہائیں گے، عاجزی دکھائیں گے، ہاتھ پھیلائیں گے، رب نے فرمایا 4 قسمیں کھا کر کہتا ہوں انہیں شرمندہ بھی نہیں کروں گا، معاف کر کے دکھاؤں گا کہ انک انت التواب الرحیم۔ بیت اللہ کے غلاف پر اللہ نے دست قدرت سے یہ آیت قرآن کی لگوا رکھی ہے کہ فرمایا من یعمل سوءا، کبھی جانا ہوا بیت اللہ کو دیکھا؟ تصویروں میں نہیں، ریئل۔ کون کون گئے ذرا ہاتھ تو اٹھا کے دکھائیں، ماشاءاللہ۔ اور جانا کون کون چاہتا ہے جی؟ اچھا ابھی بھی ایک ہی ہاتھ اٹھایا آپ لوگوں نے، دیکھو نا آپ کی دعائیں بھی سیاسی ہو گئی ہیں، میں کیا کروں۔ کہ در کعبہ رسد دستور پائے کبوتر، زد و ناگا رسید، ایک چونٹی کے دل میں آرزو پیدا ہو گئی کہ الہ العالمین میرا دل چاہتا ہے کسی طرح مکہ پہنچ جاؤں، مطاف میں دیوانی ہو کر چکر لگاؤں، اور پھر وہاں سے واپس نہ آؤں، کسی حاجی کے پاؤں کے نیچے آ کر شہید ہو جاؤں، قربان جاؤں میں اس چونٹی کی خواہش پر۔ پتہ نہیں ہم اپنے دلوں میں کیا کیا لیے بیٹھے ہیں، نہ کبھی رو کر اللہ سے مانگی ہے حاضری، نہ کبھی نوافل پڑھ کر اللہ سے مانگی ہے حاضری۔ اس چونٹی نے ایسے درد دل سے سوال کیا کہ الہ العالمین چھوٹی سی مخلوق ہوں، مجھے پتا ہے راستے میں ہزاروں میل کے صحرا ہیں، موج زن سمندر ہے، متلاطم دریا ہے، میں کیسے پہنچ پاؤں گی؟ لیکن الہ العالمین چیونٹی ہونے کے باوجود میری نظر اپنے حالات پہ نہیں ہے، تیرے کرم پر ہے نا۔ رب العالمین نے فرمایا چیونٹی تو چھوٹی ہے تو کیا ہوا، تیرا رب تو بہت بڑا ہے نا، یہ راستے تیرے لیے طویل ہیں، یہ سمندر تیرے لیے عمیق ہیں، یہ پہاڑ تیرے لیے طویل ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مجھے تیری آرزو پسند آ گئی اور میں نے اس کو پورا کرنے کا فیصلہ فرما لیا، بھیج رہا ہوں تیرے لیے جہاز، بھیج رہا ہوں، ٹکٹ کی ضرورت نہیں، پاسپورٹ کی ضرورت نہیں، ریال کی ضرورت نہیں، جہاز بھیج رہا ہوں۔ حق تعالیٰ نے اپنے خزانوں سے ایک کبوتر کو بھیج دیا، کبوتر اڑتا ہوا آیا، چیونٹی کے قریب بیٹھ گیا، حق تعالیٰ نے فرمایا چیونٹی بیٹھ جا، اس کے پاؤں پر یہی تیری فلائٹ ہوگی،
چیونٹی کبوتر کے پاؤں پر بیٹھ گئی. کبوتر نے اللہ کے حکم سے اڑنا شروع کر دیا. کس کے حکم سے؟ کون بلاتا ہے؟ کون لے جاتا ہے؟ کبوتر نے اللہ کے حکم سے اڑنا شروع کر لیا. چشمے زدن میں سارے فاصلے طے کر لیے. صحراؤں سے بھی گزر گیا, دریاؤں کو بھی عبور کیا, پہاڑوں کو بھی سر کیا, جنگلات سے بھی گزر گیا, اور چشمے زدن میں سیدھا مکہ پہنچا, بیت اللہ کی چھت پر بیٹھ گیا. حق تعالیٰ نے فرمایا چیونٹی چھوڑ دے اس کا پاؤں, تیرے عشق کی منزل آ گئی ہے نا. وہ لے جانا چاہے تو چیونٹیوں کو بھی لے جائے, تو ہمیں کیوں نہ لے کے جائے؟ ہماری طلب میں کمی ہے, اس کی عطا میں کمی نہیں ہے. عزیز دوستو, من قرع علی بابی فلم افتح لہ, اللہ نے چیلنج کیا ہے کوئی ایسا جس نے میرا در کھٹکھٹایا ہو اور میں نے دروازہ نہ کھولا ہو؟ جب اللہ ہمیں لے جائے گا نا بیت اللہ کی جانب, ہم چلیں گے باب السلام سے داخل ہو کر, تو وہاں جب پہلی نظر پڑے گی بیت اللہ پر, اگر اس وقت تمہارے آنسو کچھ دیر کے لیے رک پائیں تو یہ دیکھنا بیت اللہ کے غلاف پر اللہ نے کیا لکھوا رکھا ہے. یہ فرمایا من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما. جس نے بہت گناہ کر لیے, دنیاوی زندگی کے سفر میں بہت ٹھوکریں کھائیں, اپنی خلوت کو برباد کر بیٹھا, لوگوں کے سامنے نیک بن کر رہا اور پیٹھ پیچھے برائیوں کا عادی بن گیا. رب نے فرمایا آسمان کے ستاروں سے زیادہ گناہ ہو گئے, ریت کے ذروں سے زیادہ خطائیں ہو گئیں, بارش کے قطروں سے زیادہ نافرمانیاں ہو گئیں. تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں, اپنے گناہوں کی کثرت کو دیکھ کر مایوس نہ ہوا کرو, اس لیے کہ تمہارے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائیں, رب کی رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے. میرے رب نے فرمایا بس ایک دفعہ, صرف ایک دفعہ آؤ تو صحیح, میرے دربار پہ سجدے میں سر جھکاؤ تو صحیح, اپنی آنکھوں سے شرمندگی کے آنسو پھیلاؤ, بہاؤ نا, اور میرے سامنے دستے طلب پھیلاؤ نا. حق تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے آنے میں تو دیر ہو سکتی ہے, میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی. تیسری دعا جناب سیدنا ابراہیم نے کی. میں موضوع پر واپس آتا ہوں. پہلی دعا یاد رکھی آپ نے کہ میری کاوش قبول فرما, میری نیکی قبول فرما, توفیق بھی تو نے دی ہے, میرا کیا کمال تھا, تو نے توفیق دی تو میں نے کیا, قبول بھی فرما. دوسری دعا جناب سیدنا ابراہیم نے فرمائی کہ مجھے بھی میری اولاد کو بھی کبھی ایمان سے محروم نہ کرنا الہ العالمین. اپنے گھر کے آداب سکھا, عبادت کے طریقے سکھا. اور تیسری دعا سیدنا ابراہیم نے کی, الہ العالمین اگر میری اولاد سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو ان کو عذاب نہ دینا, ان کو معاف کر دینا. اب مولانا میں وہ دعا آپ کے سامنے عرض کروں ابراہیم علیہ السلام کی کہ جس دعا نے انہیں 1.25 لاکھ نبیوں کا سرخیل بنا دیا, 1.25 لاکھ نبیوں میں بلند کر دیا. پسینے میں شرابور ہیں, بدن لرز رہا ہے, کمزوری سے نڈھال ہیں, لیکن اللہ کی رحمت سے پر امید پر یقین ہیں. اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا دیے, عرض کیا ربنا وبعث فیہم رسولا. الہ العالمین مزدوری کر کے آیا ہوں, محنت کر کے آیا ہوں, بھاری بھاری بھرکم پتھر اٹھا کے ان کو سجا کے آیا ہوں. تیرا بیت اللہ بنایا نا, کتنی بڑی عبادت گاہ بنائی, جب تک اس کا طواف نہ ہو حج بھی پورا نہیں ہوگا, عمرہ بھی پورا نہیں ہوگا. جب تک طواف نہ ہو تیری ذات نہیں مل سکے گی. اور ساری کائنات کے سجدوں کے لیے میں نے قبلہ بنایا نا, بہت بڑا کام کیا الہ العالمین. اب انعام بھی چھوٹا نہیں چاہیے, بڑا انعام لینا چاہتا ہوں. حق تعالیٰ نے فرمایا بتاؤ ابراہیم کیا چاہیے تمہیں, کس بات پر خوش ہوگے مجھ سے؟ ابراہیم نے فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا. جائیدادیں نہیں چاہیے, رقبے نہیں چاہیے, محلات نہیں چاہیے,
بنگلے نہیں چاہیے، سونا چاندی نہیں چاہیے، الہ العالمین میں تو کہتا ہوں مجھے محمد مصطفیٰ دے دے۔ اتنا بڑا عمل کیا، چھوٹے انعام پر راضی نہیں ہوں گا، بہت بڑا عمل کیا تو مجھے انعام بھی سب سے بڑا چاہیے۔ بے شک تو انبیاء کو بھی بھیجے گا، رسولوں کو بھی بھیجے گا، لیکن ابراہیم چاہتا ہے مجھے عام نبی نہ ملے، مجھے امام الانبیاء مل جائے۔ اور اپنے رب کی عطا کا کیا کہوں، میرے رب نے ابراہیم کی پہلی دعا بھی قبول فرمائی، دوسری دعا بھی قبول فرمائی، تیسری دعا بھی قبول فرمائی، اور میرے رب نے فرمایا ابراہیم تجھے کیسے مایوس لوٹاؤں، میں تو مچھلیوں کی بھی سنتا ہوں، چیونٹیوں کی بھی سنتا ہوں، جنگل میں درندوں کی بھی سنتا ہوں، تجھے کیسے محروم کر دوں، ساری دعائیں قبول کرتا ہوں، تیری عبادت قبول، تیری اولاد کو مومن بھی بناؤں گا، ان کی غلطیوں پر ان کو معاف بھی کر دوں گا، اور ابراہیم بھیجنا تو تھا میں نے محمد کو کائنات میں دلہا بنا کر، یہ ساری انجمن سجائی ہی مصطفیٰ کے لیے تھی، یہ ساری بارات بلائی ہی اسی دلہا کے لیے تھی، بھیجنا تو تھا میں نے اپنے محبوب کو، لیکن ابراہیم تیری دعا اتنی پسند آئی کہ اب رب نے فیصلہ کر لیا کہ محمد کو تیرا پوتا بنا کر بھیج رہا ہوں۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، محمد آئے صلی اللہ۔ ہاں میرے عزیز دوستو، آج اس میں کمزوری برداشت نہیں ہوگی، آج اس میں بخل گوارا نہیں ہوگا، جب بھی کبھی میرے آقا کا ذکر مسعود ہو گھبرا کر نہیں، شرما کر نہیں، ان کی محبت میں وارفتگی کے ساتھ، دیوانگی کے ساتھ صلی اللہ ہو۔ اور ابھی تو آپ کی آواز اس چھت تک نہیں پہنچی، میں چاہتا ہوں عرش تک پہنچ جائے، اور عرش تک کیوں میں چاہتا ہوں، اللہ اپنی قدرت سے آپ کے درود کو یہاں سے ادا ہوتے ہی مسجد نبوی تک پہنچائے صلی اللہ ہو۔ رحمت عالم معمار انسانیت بن کر تشریف لے آئے، پوری کائنات کو اپنی تعلیمات سے منور فرمایا، اللہ نے اپنے محبوب کو اس کائنات میں حسن کا نقطہ انتہا بنا کر بھیجا، ہر وہ صفت، ہر وہ خوبی جو تمام انبیاء اور رسل میں ہمیں تنہا تنہا نظر آتی ہے، رب کعبہ کی قسم وہ ساری خوبیاں محمد میں یکجا نظر آتی ہیں۔ اسی لیے حضرت نانوتوی نے فرمایا تھا نا کہ فرمایا جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، اور تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ اور سیدنا جبرائیل نے بھی گواہی دی تھی کہ فرمایا قلبت مشارق الارض و مغاربہا، میں نے کرۂ ارض کا کونا کونا چھانا ہے، مشرق بھی گیا ہوں، مغرب بھی گھوما ہوں، شمال کے بھی چکر لگائے اور جنوب بھی گھوم کے آیا۔ جبرائیل کہہ رہے ہیں عرش سے فرش تک اور فرش سے عرش تک بار بار آیا اور گیا، میں نے سارے انبیاء کی زیارت کی، میں نے آدم کی توبہ بھی دیکھی، میں نے نوح کی دعوت بھی دیکھی، میں نے یوسف کی تنہائی بھی دیکھی، میں نے موسیٰ کا جلال بھی دیکھا، میں نے یوسف کا حسن و جمال بھی دیکھا، میں نے ابراہیم کی قربانی بھی دیکھی، میں نے اسماعیل کا ایثار بھی دیکھا، میں نے ایوب کا صبر بھی دیکھا، میں نے یعقوب کے آنسو بھی دیکھے۔ جبرائیل کہہ رہے ہیں 1.25 لاکھ انبیاء اور رسل کو دیکھا، اور ایک بار نہیں بار بار دیکھا ہے، ان کی خلوت سے بھی واقف، ان کی جلوت سے بھی واقف، ان کی دعوت سے بھی واقف، ان کے آنسوؤں سے بھی واقف، ان کے ظاہری سراپے کے حسن سے بھی واقف۔ جبرائیل کہہ رہے ہیں 1.25 لاکھ انبیاء کو دیکھنے کے بعد میں یہ کہتا ہوں مجھے پیدا کرنے والے رب کی قسم، لم ارى احدا احسن اجمل انور اکرم اشرف من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے محمد سے زیادہ کسی کو حسین نہیں دیکھا۔
صلی اللہ اللہ کا وہ محبوب۔ مولانا میں کہتا ہوں ساری کائنات اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں ہے اور اللہ محمد کو مسکراہٹ عطا فرما رہا ہے۔ میں جو یہاں بیان کر رہا ہوں کس لیے کہ کون راضی ہو جائے؟ زبان سے تو یہی کہیں گے نا، دل کی حالت تو رب جانتا ہے۔ مولانا کی جو خدمات ہیں اس علاقے میں کس لیے کہ کون راضی ہو جائے؟ آپ سب جو یہاں آئے بیٹھے ہو گھر بار کو چھوڑ کر مشکلات میں، کس لیے کہ کون راضی ہو جائے؟ اور میں اور آپ اپنی کیا بات کریں، پوری کائنات ہی اس کو راضی کرنے کی فکر میں ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا ان من شیء الا یسبح بحمدہ، ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم۔ کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ کی یاد نہ کرتی ہو۔ تو یاد کیوں کی جاتی ہے؟ تاکہ وہ راضی ہو جائے۔ عبادت کیوں کی جاتی ہے؟ تاکہ وہ سورج کا چمکنا بھی اسی لیے کہ کون راضی ہو۔ ہائے اللہ، کوئی جواب میں کوئی شگفتگی لاؤ، کوئی جواب میں جوانی لاؤ۔ ہائے یہ جواب تو مردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ جتنا وہ عظیم ہے اس کا نام بھی تو عظمت سے لینا چاہیے نا میرے عزیز۔ سورج کی چمک اسی لیے کہ کون راضی ہو جائے، چاند کی جوانی بھی اسی لیے کہ کون راضی ہو جائے، ستاروں کی جھلملاہٹ بھی اسی لیے کہ کون راضی ہو، آسمان کی بلندی، زمین کی پستی، پہاڑوں کی استقامت اور بارش کا برسنا بھی اسی لیے کہ کون راضی ہو، دریاؤں کی روانی بھی اسی لیے کہ کون راضی ہو، کھیتوں کا لہکنا، پھولوں کا مہکنا اور اندھیرے میں ستاروں کا چمکنا بھی اسی لیے کہ کون راضی ہو۔ ساری کائنات اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں ہے، اور میں عام مخلوقات کی کیا بات کروں؟ میں تو دیکھتا ہوں سید الانسان ہے نا حضرت آدم، سید البشر ہیں، سید البشر ہیں حضرت آدم، ہم سب کے والد۔ میں تو دیکھتا ہوں وہ بھی اسی چاہت میں ہیں کہ اللہ راضی ہو، ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ الہ العالمین، اگر تو راضی نہ ہوا تو آدم برباد ہو جائے گا۔ جناب نوح اللہ کے حضور 950 سال دعوت کی کارگزاری پیش کر رہے ہیں تاکہ کون راضی ہو۔ جناب موسیٰ فرعون کے مظالم کو گوارا فرما رہے ہیں تاکہ کون راضی ہو۔ جناب ابراہیم اپنے بیٹے کی قربانی دے رہے ہیں، چھوٹے معصوم بچے کے گلے پر خنجر چلا رہے ہیں تاکہ کون راضی ہو، اور معصوم اسماعیل اپنا گلا پیش فرما رہے ہیں تاکہ کون راضی ہو۔ جناب یوسف جیل کی گھاٹیوں میں قید نظر آ رہے ہیں تاکہ کون راضی ہو۔ جناب یونس 40 راتیں مچھلی کے پیٹ میں گزار رہے ہیں تاکہ کون راضی ہو۔ ساری کائنات، سارے انبیاء، سارے رسول اس فکر میں ہیں کہ اللہ راضی ہو، اور میرا رب کہہ رہا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف۔ پڑھو نا، سوہ نہیں، سبحان اللہ نہیں چاہیے یار، ایک تو ہم نے بڑی عادت خراب کی ہوئی آپ لوگوں کی، ہر بات پہ سبحان۔ وَلَسَوْفَ پڑھو، میں چاہتا ہوں یہ آیت پڑھو، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ میرے عزیز دوستوں، میں آپ کو اپنے دل کی بات بتاؤں، سارا قرآن محمد کی تعریف سے بھرا ہوا ہے، لیکن فیصل کہتا ہے یہ آیت محمد کی تعریف میں سب سے بلند ہو گئی ہے۔ رب نے فرمایا میرے محبوب، لوگ کہتے ہیں رب محمد سے خفا ہو گیا، لوگ کہتے ہیں رب نے محمد کو تنہا چھوڑ دیا۔ سننا میں تجھے بتاؤں، سارے رشتے ٹوٹ سکتے ہیں، ساری دوستیاں چھوٹ سکتی ہیں، محمد تیرا اور تیرے رب کا تعلق نہیں ٹوٹ سکتا۔ والضحیٰ، مجھے تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم،
واللیل اذا سجا، مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم میرے محبوب، ما ودعک ربک وما قلا، نہ میں نے تجھے تنہا چھوڑا ہے، نہ ہمارے تعلق میں فرق آیا ہے۔ اور چھوڑ ان کو، چھوڑ ابو جہل کو، چھوڑ ابو لہب کو، چھوڑ عقبہ بن ابی معیط کو، چھوڑ دے شیبہ کو، یہ کرتے رہیں بد زبانی۔ آؤ میں تجھے بتاؤں، وَلَسَوْفَ، ہائے ہائے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، میرے محبوب ساری کائنات اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں ہے، اور اللہ محمد کو مسکراہٹ عطا کر رہا ہے۔ تجھے اتنا عطا کروں گا کہ خفگی رہے گی نہیں، تجھے اتنا نواز دوں گا کہ تو مسکراتا نظر آئے گا۔ اور میں کیا عرض کروں کوٹ ادو کے روشن ضمیروں، نیکیاں تو ہم بھی کرتے ہیں، عبادات ہم بھی کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں اللہ ہم سے راضی ہوا کہ نہ ہوا، ہے نا؟ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں رب کو راضی کر بیٹھا ہوں۔ کتنا بڑا مقام ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حق تعالیٰ فرما رہے میرے محبوب پریشان نہ ہو، میں تجھے راضی کر کے دکھاؤں گا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس روز، جس روز یہ آیت نازل ہوئی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے آقا اس روز مٹھائی تقسیم کرتے کہ میرا رب راضی ہو کر مجھے بھی راضی کرے گا، آؤ مٹھائی کھلاؤں، آؤ کھجوریں تقسیم کروں، آج کوئی غم نہیں، آج کوئی دکھ نہیں، آج کوئی آنسو نہیں، آج میں بھی مسکراؤں گا، تم بھی مسکراؤ۔ لیکن حدیث میں تو کچھ اور ہی منظر سامنے آ گیا، رحمت عالم اشکبار نظر آتے ہیں۔ یہ اعلان سن کر بھی میرے آقا کے آنسو نہیں رکتے۔ اللہ نے جبرائیل سے کہا، جاؤ جبرائیل پوچھ کر آؤ نا میرے نبی سے، ما یبکیک یا رسول اللہ، نہ میرے محبوب آج تو رونے کا دن نہیں، آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو مسرت کا دن ہے، میں اعلان کر رہا ہوں تجھے راضی کروں گا، تو پھر کیوں روتے ہو آج محمد؟ بتاؤ نا آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ رحمت عالم نے فرمایا، جاؤ جبرائیل میرے رب سے کہو اب کی اعلی امتی، محمد اپنے لیے نہیں رو رہا، اپنی امت کے گناہگاروں کے لیے رو رہا ہے۔ الہ العالمین، تو نے مجھے راضی کرنے کا تو اعلان کر دیا نا، لیکن وہ جو 1400 سال کے بعد فیصل آیا ہوگا، وہ جو میرا فلاں امتی آیا ہوگا، وہ تو گناہگار بھی ہوگا، وہ تو خطا کار بھی ہوگا، اس کا کیا بنے گا؟ رب نے فرمایا، جاؤ جبرائیل واپس جاؤ اور میرے محبوب کے آنسو پوچھ کر آؤ، ان کو تسلی دے کر آؤ کہ لا نخذلہم بعدک، میرے محبوب پریشان نہ ہو، میں تیری امت کے بارے میں بھی تجھے راضی کر کے دکھاؤں گا، نہیں چھوڑوں گا تیری امت کو تنہا، اکیلا نہیں چھوڑوں گا میرے محبوب، مت رو، آنسو نہ بہاؤ۔ تو قربان جاؤں اپنے محبوب۔ آپ یقین فرمائیے، علماء بتاتے ہیں کوئی 550 نام ہمارے نبی کے قرآن حدیث میں اللہ نے ذکر فرمائے۔ کتنے جی؟ ان ناموں میں جو میرے دل میں سب سے خوبصورت نام ہے وہ یہ کہ میرا نبی رحمت للعالمین ہے۔ رحمت عالم کو آ کر جبرائیل نے اللہ کا پیغام سنایا، میرے محبوب پریشان نہ ہو، ہم تیری امت کے بارے میں بھی تجھے غمگین نہیں رہنے دیں گے۔ بات اب بھی پوری ہو گئی تھی نا، بات اب بھی پوری ہو گئی تھی، لیکن میں اپنے آقا کی رحمت کو کیسے بیان کروں؟ میرے آقا نے سوچا ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حشر میں اللہ میرے نیک امتیوں کو تو جنت دے دے، میرے گناہگار امتیوں کا کیا بنے گا؟ عرض کیا، جبرائیل جاؤ میرے رب کے پاس اور جا کر میری عاجزی ان کو بتاؤ کہ الہ العالمین، جب تو نے یہ فیصلہ فرما لیا نا کہ اس وقت تک جنت کو نہیں سجاؤں گا، اس وقت تک حشر کی زینت کو نہیں بڑھاؤں گا، جب تک اپنے محمد کی چہرے پر مسکراہٹ نہیں لاؤں گا، تو جبرائیل جاؤ میرے رب کو میرا پیغام بتاؤ، وَلَنْ أَرْضَى وَأَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، محمد بھی اس وقت تک نہیں مسکرائے گا جب تک میرا ایک ایک امتی جنت میں نہیں جائے گا۔ پوری امت جنت میں جائے گی تب میں خوش ہو جاؤں گا۔ اور اس موقع پر میں کیا آپ کو
میں نے خطبہ میں جو حدیث پڑھی عزیز دوستو بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ان لکل نبی دعوہ، اللہ نے اپنے ہر نبی کو ایک اسپیشل دعا عنایت فرمائی تھی، اور اس اسپیشل دعا کی خصوصیت یہ تھی کہ جیسے ہی نبی وہ دعا کرتے اللہ اسی وقت قبول فرما لیتا۔ قد دعا بها فاستجیبا، 1.25 لاکھ انبیاء اور رسل میں سے ہر نبی نے وہ دعا استعمال کر لی اور اللہ نے قبول بھی فرما لی۔ تو صحابہ نے نگاہیں اٹھا کر اپنے آقا کے چہرے کی زیارت کی اور عرض کی اللہ کے محبوب ان 1.25 لاکھ نبیوں میں تو آپ بھی شامل ہیں نا؟ ہمیں نہیں پتا آدم نے اس دعا سے کیا مانگا، نوح نے کیا مانگا، ابراہیم نے کیا مانگا، اسماعیل نے کیا مانگا، موسیٰ عیسیٰ نے کیا مانگا، ہم تو یہ جاننا چاہتے ہیں اس اسپیشل دعا سے محمد نے کیا مانگا صلی اللہ۔ ہاں میرے عزیز دوستو، رحمت عالم کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو اترا اور فرمایا میرے صحابہ میں نے آج تک وہ دعا استعمال نہیں کی۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے محبوب کیوں نہیں کی؟ آپ کی زندگی میں کوئی موقع ایسا نہیں تھا کہ آپ کا دل کرتا ہو آج وہ دعا استعمال کر لوں؟ رحمت عالم نے فرمایا میری زندگی تو مشکلات سے اور مصائب سے اور مجاہدوں سے معمور ہے، میری کتاب زندگی کا ہر ورق تمہارے سامنے ہے۔ کیا تم بھول گئے جب میری سمیہ کو 2 لخت کیا گیا تھا؟ میں کتنا تڑپا تھا جب میرے بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا تھا، جب خباب ابن ارد کو انگاروں پر بھونا جاتا تھا، میں کتنا تڑپتا تھا۔ ارے مجھے بھی تو طائف میں سنگباری کا نشانہ بننا پڑا تھا، لیکن میرے صحابہ میری امت کو بتانا میں نے اپنی وہ دعا اسپیشل دعا استعمال نہیں کی، سنبھال کر سینے سے لگا کے رکھی ہے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے محبوب کب استعمال کریں گے؟ فرمایا جب حشر کا دن ہوگا اور میرے کسی گنہگار امتی کو اللہ جہنم کی طرف بھیجے گا، اس روز محمد ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا یا اللہ میں نے اپنے اوپر ساری تکلیفیں برداشت کی، وہ دعا استعمال نہیں کی، آج کرنا چاہتا ہوں میری وہ اسپیشل دعا قبول فرما اور میری ساری امت کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرما۔ میرے عزیز دوستو، محمد جیسا کائنات میں نہ پہلے کبھی آیا نہ آئندہ کبھی آئے گا۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب قیامت تک ان کے بعد کسی بھی جھوٹی سچی کسی نبوت کی کوئی گنجائش نہیں۔ بلکہ میں تو اس سے بڑھ کر کہتا ہوں محمد کے بعد نبی تب آ سکتا ہے جب اللہ کے بعد کوئی اللہ آ کے دکھائے۔ اور کیا کہتے ہو کوٹ ادو کے روشن ضمیرو، اللہ کے بعد کوئی معبود آ سکتا ہے؟ اس نہیں میں تو جوش پیدا کر لو، عقیدے کی بات ہے۔ اللہ کے بعد کوئی معبود بن سکتا ہے؟ تو جب اللہ کے بعد معبود کوئی نہیں ہے، محمد کے بعد محبوب بھی کوئی نہیں ہے۔ تم محمد کے بعد نبی کے آنے کی بات کرتے ہو، میرا تو یہ ایمان ہے محمد کے بعد قیامت تک نبی آنا تو دور کی بات ہے، ارے اس کے ابو بکر و عمر کے بعد اب قیامت تک صحابی بھی کوئی نہیں آ سکتا۔ میرے نبی کی ذات بھی عظیم، میرے نبی کی صفات بھی عظیم اور میرے نبی کی بات بھی عظیم۔ ہاں ہم ذات کا ذکر بہت کرتے ہیں لیکن بات کو بھلا دیتے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہ کوئی مشکل بات نہیں تھی، وہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی، وہ کوئی اجنبی بات نہیں تھی، وہ وہی بات تھی جو 1.25 لاکھ انبیاء نے اپنے تسلسل میں رحمت عالم تک پہنچائی تھی۔ آدم سے سلسلہ شروع ہوا تھا، محمد عربی تک پہنچا، اور کیا بات تھی؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فاران کی بلندی پر کھڑے ہوئے اور یوں کپڑا لہرا لہرا کر سارے مکہ کو اکٹھا کیا۔ اس زمانے میں چونکہ اسپیکر نہیں تھے، اعلانات نہیں ہوتے تھے، تو جب کوئی اہم بات بتانی ہوتی تھی، لوگوں کو اکٹھا کرنا ہوتا تھا تو اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر ایسے کپڑا لہرایا جاتا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مکہ کو اکٹھا کر لیا، ابو جہل بھی، ابو لہب بھی، عتبہ بھی، شیبہ بھی، عمر بھی، ابو بکر بھی، ابو سفیان، سارا مکہ اکٹھا ہو گیا۔ رحمت عالم نے سب سے پہلے اپنی ذات کو ان کے سامنے پیش کیا اور پھر اپنی بات کو ان کے سامنے پیش کیا۔ اب ذات پر تو پھر کبھی انشاءاللہ حاضری دوں گا، صرف آخر میں تھوڑے سے اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میں جو 2-4 منٹ آپ کے لے لوں جی، 2-4 منٹ آپ دیتے ہیں مجھے؟ باہر والے ساتھی جلدی میں تو نہیں؟ اللہ خوش رکھے۔ رحمت عالم کی بات کیا تھی بہت توجہ سے سننی ہے آپ نے۔ فاران کی بلندی پر کھڑے ہو کر میرے آقا نے اعلان کیا کہ فرمایا قولو لا الہ نہیں جی الا اللہ، بعد میں، پہلے لا کا جھاڑو پھیر کے صفائی تو کرنے دو نا۔
آپ بھی برتن میں دودھ تب ڈالتے ہو جب برتن صاف ہو جاتا ہے نا. پہلے ذرا مجھے دل کے برتن کو صاف تو کرنے دو. قولوا لا الہ، کوئی نہیں معبود. ترجمہ کرتا ہوں نا تاکہ یہ بیماریاں ختم ہونا ہمارے اندر سے جو ہم نے غلط یقین پال رکھے ہیں. کوئی نہیں معبود، کوئی نہیں مسجود، کوئی نہیں علام الغیوب، کوئی نہیں کارساز، کوئی نہیں دستگیر، کوئی نہیں حاجت روا، کوئی نہیں مشکل کشا، کوئی نہیں اولاد دینے والا، کوئی نہیں رزق عطا کرنے والا، کوئی نہیں بیماریاں دور کرنے والا الا اللہ. کون ہے؟ اور اگر جواب پورا ہو جائے تو میرے ابا کی روح کو بھی سکون مل جائے. صرف اللہ نہیں کہنا، اللہ ہی کہنا ہے عزیز دوستو. اس لیے کہ مشرکین مکہ بھی اللہ کہتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے اللہ بھی کرتا ہے، اللہ بھی کرتا ہے، بت بھی کرتے ہیں، ہمارے بزرگ بھی کرتے ہیں. اور محمد عربی نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، معبود کون؟ اللہ ہی. اور ہی میں اتنا جوش پیدا کرو کہ ابھی ابھی عرش کو پہنچ جائے. ہم سب کی عبادت کے لائق کون؟ ہم سب کا مسجود کون؟ ہم سب کا مشکل کشا کون؟ ہم سب کو رزق عطا کرنے والا کون؟ اور ہم سب کے آنسو اپنی رحمت سے صاف کرنے والا کون؟ بیماریاں دور کرنے والا کون؟ کائنات کا نظام بنانے والا اور چلانے والا کون؟ یہی تو وہ بات ہے جو ہمارے ماں باپ اور استادوں نے بچپن سے ہمارے دل و دماغ میں ڈالی. بچپن سے شعور میں آتے ہی سب سے پہلے ہمیں ماں نے بھی سکھایا، ہمیں باپ نے بھی سکھایا، ہمیں استاذ نے بھی سکھایا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ. ابھی بھی گھبرا رہے ہیں آپ، ابھی بھی شرما رہے ہیں. افضل الذکر لا الہ الا اللہ. میرے محبوب نے فرمایا اس کائنات کی سب سے بہترین بات یہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ. میرے محبوب نے فرمایا تھا آقا کریم صلی اللہ، میرے صحابہ جددوا ایمانکم، ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، یہ پرانا ہو جاتا ہے، اس پر گناہوں کا غبار بھی آ جاتا ہے، اس پر خطاؤں کی گرد بھی آ جاتی ہے. صحابہ نے عرض کیا کیف نجدد ایماننا یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب کیسے ایمان کو تازہ کریں، کیسے دل کا زنگ اتاریں، کیسے ہم اپنی ایمان کی تازگی بحال فرمائیں. رحمت عالم نے فرمایا اکثروا من قولی لا الہ الا اللہ، بار بار کہا کرو، لگاتار کہا کرو، تسبیح پر گننے کے بجائے بے شمار کہا کرو، چلتے پھرتے کہا کرو، اٹھتے بیٹھتے کہا کرو، سوتے جاگتے کہا کرو، دکان میں، کھیت کھلیان میں، آفس اور کاروبار میں، ملازمت میں، ٹیکسی چلاتے ہوئے، موٹر سائیکل پر جاتے ہوئے، بچوں کو سکول سے لاتے لے جاتے ہوئے کہا کرو نا لا الہ الا اللہ، ایک دعا ہو جائے. دل کر ابھی تو ویسے نماز کے بعد دعا ہوگی انشاءاللہ. ایک چھوٹی سی دعا کر لوں اور اس سے پہلے ایک چھوٹا سا عقیدہ بھی ٹھیک کر لیں ہم اپنا کہ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں، کوئی نہیں. یہی عقیدہ ہے نا. کون ہے معبود حقیقی؟ اللہ کے سوا بھی کوئی ہے؟ تو یہ جو کوئی نہیں کوئی نہیں ہے یہ ذرا میرے ساتھ اونچی آواز سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں،
کوئی نہیں تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مطلوب حقیقی کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور آ جائیے اب دعا کرتے ہیں، میں اپنے لیے بھی آپ اپنے لیے بھی دعا پر آمین ہم سب مل کر کہیں گے کہ یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں۔ نہیں یہ آمین تو ذرا سیاسی سا ہے، ذرا تھوڑا سا ڈھکا چھپا سا، دل کی گہرائیوں سے آمین کہو نا ذرا۔ حدیث میں آتا ہے جماعت میں کوئی ایک آمین ایسے دل سے کہتا ہے اللہ سب جماعت والوں کی نماز قبول فرما لیتا ہے۔ تو دل سے کہہ دیجئے کہ تیرے سوا یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں۔ ہم کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں۔ ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، اور ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں۔ اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میرے عزیز دوستو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک نبی بھی کوئی نہیں، اور ان کے بعد ان کی شریعت کے بعد قیامت تک شریعت بھی کوئی نہیں، ان کی سنت کے بعد قیامت تک کسی کا طریقہ قابل قبول نہیں۔ دیکھو میں ایک نازک بات کہنے لگا، آج ہمیں بڑا غصہ آتا ہے جناب فلاں ملک والوں نے ہمارے نبی کا مذاق اڑایا، غصہ آتا ہے نا، ہاں ایمان کا تقاضا ہے، آتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی فلاں آدمی نے ہمارے نبی کی توہین کر دی، لیکن کیا ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم اپنے نبی کی عزت کروا رہے ہیں یا عزت گھٹا رہے ہیں؟ رحمت عالم نے فرمایا میرے امتی سے ہر گناہ ہو سکتا ہے، جھوٹ نہیں بولے گا۔ ذرا آپ دیکھیے آج ہماری تجارت بھی جھوٹ پر قائم ہے، ہماری سیاست بھی جھوٹ پر قائم ہے، ہمارا اقتدار بھی جھوٹ پر قائم ہے، ہمارے معاملات بھی جھوٹ پر قائم ہے۔ آج ہمیں شکوہ ہے جی پاکستان باقی اقوام سے پیچھے رہ گیا، اس لیے نہیں کہ ہمارے پاس ایٹم بم نہیں، ہم اس لیے پیچھے نہیں رہ گئے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہم کم ہو گئے، رب کعبہ کی قسم ہم اس لیے پیچھے رہ گئے کہ ہم نے محمد کے قدموں کو چھوڑ دیا۔ آج ہم صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، ہمارے دل ان کی عظمت سے معمور ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا صحابہ کو بھی جو عظمت ملی ہے اسی وجہ سے کہ وہ محمد کے غلام تھے۔ آج امت مسلمہ بھی اگر عزتیں چاہتی ہے، رفعتیں چاہتی ہے، بلندیاں چاہتی ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، تو اللہ کی اطاعت کرنی ہوگی، رحمت عالم کی غلامی کا صحرا سر پر سجانا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں ہر سال ربیع الاول ایسے جھولی پھیلا کے ہم سے بھیک مانگنے آتا ہے کہ ساری زندگی اپنی مرضی پہ گزار بیٹھے ہو، اب آ جاؤ اپنی مرضی نہ کرو، وہ نہ کرو جو عقل کہتی ہے، وہ نہ کرو جو رواج کہتا ہے، وہ نہ کرو جو آئیڈیلز کہتے ہیں، وہ نہ کرو جو اداکار کہتے ہیں، وہ کرو جو محمد مصطفیٰ کہتا ہے۔ تو آج جمعہ کی اس نشست میں پتہ نہیں میرے عزیز دوستو زندگی میں پھر کبھی ملاقات ہو نہ ہو، میں آپ سب سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز اب ہم محمد کے غلام بن کر دکھائیں گے، اور وعدہ یہ لینا ہے کہ جب تک زندگی ہے روزانہ کم از کم ایک سنت کو زندہ کریں گے، کم از کم ایک کو روزانہ، ہر روز۔ دیکھو پھر سال میں کتنے دن آئیں گے، 360 یا 65 جتنے بھی ہیں، تو ایک سال میں آپ کتنی سنتوں پر عمل کر لیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک دو منٹ ہیں اور دیکھو آپ میں سے جو ماشاءاللہ جن کی اولاد ہے، میرے بھی بچے ہیں، میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں، میرا ایک بیٹا احمد ہے، ایک بیٹا احسن ہے۔ میں جب ان کی شکل دیکھتا ہوں تو کسی کا ناک مجھے اپنی جیسا لگتا ہے نا، کسی کے ہونٹ، پھر میں اپنے دوستوں کو بتاتا ہوں یار دیکھو یہ تو چلتا بھی میری طرح ہے۔ اب میرا چھوٹا بیٹا ہے 6 سال کا، میں جب یہ امامہ باندھتا ہوں تو وہ بھی ساتھ کھڑے ہو کے اپنی امی کا دوپٹہ اٹھا کے باندھنا شروع کر دیتے ہیں، مجھے اچھا لگتا ہے، حالانکہ اس کو نہیں آ رہا طریقہ، نہ یہ اس کا کام ہے، نہ یہ اس کی عمر ہے، نہ وہ اس کا یہ مقام ہے، لیکن مجھے اچھا لگتا ہے، میری نقل کر رہا ہے نا۔
میں دوستوں کے سامنے فخر کرتا ہوں، اس کے بال میرے بالوں جیسے ہیں، اس کی چال میری چال جیسی ہے، اس کے دانت میرے دانتوں جیسے ہیں۔ ارے ہم تو چھوٹے سے باپ ہیں، ذرا سوچو جب ہم دنیا میں نبی کی سنتوں کو اپنائیں گے، جب حشر کا روز ہوگا اللہ 1.25 لاکھ نبیوں کو اکٹھا فرمائے گا، آئیے ابراہیم، آئیے اسماعیل، یہ دیکھو میرا امتی ہے، 1400 سال کے بعد آیا تھا، میرا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا، پھر بھی اپنا چہرہ میرے چہرے جیسا بنا کے آیا ہوا ہے۔ ارے ہماری وجہ سے ہمارا نبی سب کے سامنے فخر فرما لے تو ہماری قسمت جاگ گئی نا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کسی برائی کی وجہ سے ہمارا نبی شرمندہ ہو جائے۔ ہاں ایک حدیث کا ٹکڑا ہے، میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا ہوں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر میرے آقا نے فرمایا تھا، صحابہ میری امت کو کہنا لا تسودوا وجہی یوم القیامہ۔ میں اس کا کیا ترجمہ کروں؟ دیکھنا میرے امتیوں کوئی ایسا کام نہ کر کے آنا کہ تمہاری وجہ سے محمد کو اللہ کے سامنے شرمندہ ہونا۔ میرے عزیز دوستو، آج سے یہ وعدہ کیجئے کہ روزانہ کم از کم ایک سنت پر ضرور عمل کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ بڑا قدردان ہے، آپ ایک سنت کی نیت کریں گے، اللہ روزانہ 100 پر بھی عمل کروا دے گا انشاءاللہ۔ آپ تھوڑی چاہت تو دکھاؤ نا، تھوڑی محبت کا اظہار تو کرو نا، خالی نعرے لگا کے، جلوس لگا کے، بیج لگا کے، پٹکے ڈال کے ایسے تھوڑی کام چلے گا۔ یہ تو پھر حسین نے پھر کیا کر دیا اور کیوں کر دیا کربلا میں، وہ بھی لگا لیتا تھوڑے سے نعرے، وہ بھی نکال لیتا تھوڑے سے جلوس، اس نے کیوں جان دے دی؟ میرے عزیز دوستو، آج کی پہلی سنت میں آپ کو دے کر جاتا ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں اگر آپ قبول فرما لیں۔ پھر اس کے بعد میں مولانا سے عرض کروں گا کہ اپنے بیانات میں، اپنے گشتوں میں، اپنے دروس میں روزانہ کم از کم ایک سنت اپنے نمازیوں کو ضرور سکھایا کریں۔ دیکھو ہم سب واش روم جاتے ہیں نا، بیت الخلا جاتے ہیں نا، یہ جواب کمزور کیوں ہے آپ نہیں جاتے ہیں؟ یا کھیتوں میں چلے جاتے ہیں؟ بیت الخلا جاتے ہیں نا، تو ہمارے نبی کی سنت یہ ہے کہ جب بیت الخلا میں داخل ہوں تو پہلے کون سا پاؤں اندر رکھیں گے؟ نہیں، یہ بایاں دایاں میں بڑی کنفیوژن ہوتی ہے۔ اور آج نورپور والوں نے بڑا اچھا لفظ مجھے بتایا، انہوں نے کہا جی کھبا۔ جب واش روم میں انٹر ہوں گے، داخل ہوں گے تو پہلے کون سا پاؤں اندر ہوگا؟ اور جب باہر آئیں گے تو پہلے کون سا پاؤں باہر رکھیں گے؟ سجا۔ میرے عزیز دوستو ذرا سوچو تو صحیح، اس کی محبت پر میرا رب کہتا ہے اندر اپنی ضرورت پوری کرو گے، اندر گندی جگہ پہ جاؤ گے، اندر اپنی تکلیف دور کرو گے، لیکن محمد کے طریقے پر آؤ گے جاؤ گے تو تمہارے اس عمل کو بھی عبادت بنا دو۔ تو آج کے بعد جب ابھی ہم واش روم جائیں تو پہلے کون سا پاؤں رکھیں گے؟ لیفٹ والا، اور جب باہر آئیں گے تو اسی طرح روزانہ ایک ایک سنت پر عمل کرتے چلے جاؤ، انشاءاللہ اللہ حقیقت میں ہمیں محمد کا غلام بنا دے۔ بہت زیادہ شکر گزار ہوں، آپ اتنی محبت سے تشریف لائے، میں نے آپ کے 14 منٹ زیادہ لیے، اللہ اس پر مجھے معاف فرمائے، لیکن اتنا تو حق بنتا ہے نا مہمان کا، بہت دور سے آیا ہوں، زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اب سنتیں پڑھ لیجئے۔